وہ دریا کے قریب رہتا تھا مگر اس نے کبھی دریا کو پار کرنے کی کوشش نہیں کی۔ لوگ کہتے تھے کنارے پر رہنے سے کچھ نہیں ملتا، اصل زندگی اس پار ہے، مگر وہ بس مسکرا دیتا۔ اسے معلوم تھا کہ کچھ لوگ پار جا کر بھی خالی لوٹ آتے ہیں اور کچھ کنارے بیٹھ کر ہی گہرائی پا لیتے ہیں۔ اس کی زندگی بھی اسی کنارے کی طرح تھی، نہ مکمل شور میں نہ مکمل خاموشی میں، بلکہ دونوں کے بیچ ایک ٹھہراؤ میں۔ اس کا نام کسی کو یاد نہیں تھا۔ لوگ اسے وہ آدمی کہہ کر پکارتے تھے، وہ جو سوالوں سے بھاگتا نہیں تھا مگر جوابوں کے پیچھے بھی نہیں دوڑتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک تھکن تھی مگر وہ تھکن دنیا سے نہیں، خود کو مسلسل سنبھالنے سے آئی تھی۔ وہ برسوں سے بہتر بننے کی کوشش کر رہا تھا، بہتر انسان، بہتر بندہ، بہتر طالب حق، مگر جتنا وہ بہتر ہوتا گیا اتنا ہی خود سے دور ہوتا گیا۔ کبھی وہ بھی دعاؤں میں شدت لاتا تھا، راتوں کو جاگتا، آنکھیں نم کرتا، الفاظ ترتیب دیتا جیسے رب کو قائل کرنا ہو۔ وہ ہر دعا کے بعد خاموشی سے دل کو دیکھتا کہ کچھ بدلا نہیں، اور جب کچھ نہ بدلتا تو خود کو قصوروار ٹھہراتا۔ اس نے عبادت کو ایک ذمہ داری بنا لیا تھا، اور ذمہ داریاں اکثر محبت کو تھکا دیتی ہے۔ ایک دن اس نے محسوس کیا کہ وہ رب سے بات تو کر رہا ہے مگر سن نہیں رہا۔ وہ سجدے میں جاتا تھا مگر اندر ہی اندر اپنا حساب بھی لگا رہا ہوتا تھا، یہ ٹھیک ہوا، یہ کم رہ گیا، یہ بہتر ہو سکتا تھا۔ اس کا دل عبادت میں بھی مصروف رہتا، حاضر نہیں ہوتا، اور شاید یہی سب سے بڑی دوری تھی۔ ایک شام وہ دریا کے کنارے بیٹھا تھا، پانی خاموشی سے بہہ رہا تھا جیسے کسی سوال کا جواب دیے بغیر آگے بڑھ رہا ہو۔ اس نے دریا سے کہا، تمہیں کہیں پہنچنے کی جلدی نہیں؟ دریا نے کوئی جواب نہیں دیا مگر بہتا رہا۔ اسی لمحے اسے احساس ہوا کہ وہ خود برسوں سے جلدی میں تھا، رب تک پہنچنے کی، کسی مقام تک پہنچنے کی، کسی کیفیت تک پہنچنے کی۔ اسی رات اس نے ایک عجیب فیصلہ کیا۔ اس نے رب سے کچھ مانگنا چھوڑ دیا، نہ اس لیے کہ اسے ضرورت نہیں تھی بلکہ اس لیے کہ وہ تھک گیا تھا مانگ مانگ کر خود کو ناپنے سے۔ اگلی نماز میں وہ سجدے میں گیا مگر الفاظ ساتھ نہ لے گیا، وہ بس جھک گیا جیسے کوئی بوجھ زمین پر رکھ دے۔ اس لمحے اسے کوئی روشنی نظر نہیں آئی، کوئی آواز نہیں سنی، کوئی خاص کیفیت نہیں آئی، مگر اس کے اندر جو مسلسل کھنچاؤ تھا وہ ڈھیلا پڑ گیا۔ اسے پہلی بار لگا کہ رب اس کے سامنے نہیں، اس کے ساتھ ہے، اور ساتھ ہونے کے لیے الفاظ ضروری نہیں ہوتے۔ دن بدلتے گئے، وہ کم بولنے لگا، کم وضاحت دینے لگا۔ لوگ اس سے پوچھتے، کیا ملا تمہیں اس خاموشی سے؟ وہ جواب نہیں دیتا تھا کیونکہ جو ملا تھا وہ لفظوں میں قید نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ بس اتنا جان گیا تھا کہ رب کو پانے کے لیے خود کو ثابت کرنا ضروری نہیں، خود کو ہٹانا ضروری ہے۔ ایک دن ایک عورت اس کے پاس آئی، اس کے چہرے پر عبادت کی سختی تھی، آنکھوں میں خوف۔ اس نے کہا، میں سب کچھ کرتی ہوں پھر بھی ڈرتی ہوں کہ رب ناراض نہ ہو جائے۔ وہ آدمی دیر تک خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، جس رب سے تم ڈر رہی ہو وہ تمہیں ڈر میں نہیں رکھنا چاہتا۔ عورت رو پڑی، شاید کسی نے پہلی بار اسے اجازت دی تھی کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے کامل نہ ہو۔ وقت کے ساتھ لوگ اس کے پاس بیٹھنے آنے لگے سوال لے کر، مگر وہ جواب نہیں دیتا تھا، وہ ٹھہرتا تھا، اور اس کے ٹھہرنے میں سوال خود نرم پڑ جاتے تھے۔ کچھ لوگ مایوس ہو کر چلے جاتے مگر جو رک جاتے وہ بدل جاتے، بغیر سمجھے کہ کیسے۔ وہ خود بھی جانتا تھا کہ وہ کوئی رہنما نہیں، کوئی درویش نہیں، وہ بس ایک ایسا آدمی تھا جو دوڑتے دوڑتے رک گیا تھا۔ اور جب وہ رکا تو اس نے محسوس کیا کہ جسے وہ ڈھونڈ رہا تھا وہ پہلے ہی وہاں موجود تھا۔ ایک رات وہ پھر دریا کے کنارے بیٹھا۔ اس بار اس نے دریا سے کچھ نہیں پوچھا، بس دیکھا۔ چاند کا عکس پانی میں لرز رہا تھا۔ اس نے دل میں کہا، میں بھی لرزتا ہوں یا رب۔ اس جملے کے بعد اس نے خاموشی اختیار کی۔ وہ خاموشی دعا سے زیادہ مکمل تھی۔ کچھ عرصے بعد وہ آدمی نظر آنا کم ہو گیا۔ لوگ کہتے تھے وہ کہیں چلا گیا ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ کہیں نہیں گیا تھا۔ وہ بس وہاں نہیں رہا جہاں لوگ اسے ڈھونڈتے تھے، وہ اس جگہ آ گیا تھا جہاں انسان خود کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور تصوف شاید یہی ہے، رب تک پہنچنے کی رفتار کم کرنا، اپنے آپ کو بیچ سے ہٹانا، اور یہ مان لینا کہ جو ملنا تھا وہ پہلے ہی ملا ہوا ہے، بس ہم شور میں سن نہ سکے۔